السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حرمت والے مہینے کی پابندی ان کی طرف سے حرمت والے مہینے کی پابندی کے بدلے میں ہے، اور حرمت یہ عدل بدلے کی چیز ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، پس جو تم لوگوں پر زیادتی کرے تو تم بھی ان کے اوپر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی زیادتی تمہارے اوپر اس نے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 194 یعنی 190/4 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والے مہینے کی پابندی ان کی طرف سے حرمت والے مہینے کی پابندی کے بدلے میں ہے، والحرمات قصاص، اور حرمت یہ عدل بدلے کی چیز ہے۔ یہ جو حرمت والا مہینہ ہے، اس سے پہلے جمعہ کے خطبے میں ہم نے آپ کے سامنے بتلایا تھا کہ اسلامی جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں۔ کب سے؟ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یعنی جو بقرعید کا مہینہ ہوتا ہے اس سے پہلے والا 1 مہینہ اور اس کے بعد والا 1 مہینہ، یہ 3 مہینے کنٹینیو ہے۔ اور جو چوتھا مہینہ ہے وہ شعبان سے پہلے جو رجب کا مہینہ آتا ہے، وہ 1 مہینہ حرمت والا ہے۔ تو یہ جو حرمت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے آپ پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے، یعنی برائی سے دور رہنا ہے، لڑائی جھگڑے سے دور رہنا ہے، اور خاص طور سے جنگ و جدال نہیں کرنا ہے۔ اور اس کی پابندی زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ کرتے تھے، اسلام کے آنے کے بعد اس کو اور پختہ کر دیا گیا، اور یہ بتلایا گیا کہ جب حرمت والا مہینہ ہو اس میں جنگ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ حرمت والے مہینے میں جو پابندی کرنے کا تم لوگوں کو حکم دیا گیا ہے وہ ان لوگوں کے پابندی کرنے پر ہے۔ اگر وہ لوگ پابندی کریں گے تو پابندی کرنا ہے، لیکن اگر کفار و مشرکین آپ کے اوپر حملہ کر دیں اور آپ مجبور ہو جائیں تو آپ لڑ سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر بیان فرمایا کہ اکرمہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، اور اسی طرح سے امام سدی، امام قتادہ، ربیع بن انس، امام عطا، مقسم اور بہت سارے ائمہ تفسیر نے یہ روایت کیا ہے کہ سن 6 ہجری میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، اس کے 6ویں سال سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نکلے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مکہ والے نے ان کو عمرہ کرنے سے روک دیا اور کہا کہ آپ نہیں آ سکتے، اور ان لوگوں نے تقاضا کیا کہ اس سال آپ لوگوں کو واپس جانا ہے اور نیکسٹ ایئر آنا ہے آپ کو۔ جب اگلا سال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جس سمے روکا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، اور یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ان لوگوں نے روکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، واپس چلے گئے، اور نیکسٹ ایئر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ آ کر کے عمرہ کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے ان سے حرمت والے مہینے کا بدلہ لیا، اور اسی کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک بار پھر سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والے مہینے کی پابندی ان کی طرف سے پابندی کے بدلے میں تم کو پابندی کرنا ہے، کیونکہ یہ حرمت عدل بدلے کی چیز ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے
اپنی مسند احمد کے اندر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب حرمت والا مہینہ ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ روک دیتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے. لیکن اگر کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینے میں بھی ان سے لڑتے تھے، وگرنہ عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینے میں نہیں لڑتے تھے یہاں تک کہ وہ مہینہ گزر جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا، جب گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا اور ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ آنے سے روکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو مکہ کی طرف بھیجا کہ آپ جا کر کے بات کیجئے کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے نہیں بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑتی پڑتی خبر مل گئی، کہیں سے خبر ملی کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں. حالانکہ وہ مہینہ کون سا تھا؟ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، حرمت والا مہینہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس حدیبیہ کے مقام پر موجود ایک روایت کے مطابق 1400 صحابہ کرام اور ایک اور روایت میں کہا گیا ہے کہ 1500 صحابہ کرام، ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے عہد کیا کہ عثمان کو قتل کیا گیا ہے، ہم لوگ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. سارے صحابہ کرام کے ساتھ عہد کیا اور ذوالقعدہ کا مہینہ تھا پھر بھی عہد کیا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو وہیں پہ جو ارادہ کیا تھا روک دیا اور صلح کی طرف مائل ہو گئے. اور یہ قصہ سیرت کی کتابوں میں بھی اور حدیث کی کتابوں میں بھی بالکل تفصیل سے لکھا ہوا ہے. محترم سامعین کرام، اسی طرح سے حنین والے دن قبیلہ حوازن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نپٹا لیا تو اس وقت طائف کے جو مشرکین تھے وہ کہیں پہ اپنے قلعہ میں جا کر کے قید ہو گئے، اپنے قلعہ کو بند کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں 40 دنوں تک ان کا محاصرہ کیا، گھیراؤ کیا. پھر جب جنگ ہوئی اور کچھ صحابہ کرام شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ اور گھیراؤ کو اٹھا لیا اور پھر وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف گئے. مقام جعرانہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور احرام باندھنے کے بعد عمرہ کیا اور پھر واپس چلے آئے. تو اس آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں یہی بات بتایا گیا ہے کہ حرمت والے مہینے کی پابندی مسلمانوں کو اسی وقت تک کرنی ہے کہ جب سامنے والا یعنی کفار و مشرکین حرمت والے مہینے کی پابندی کرے. اگر وہ حرمت والے مہینے میں اسلامی ریاست پر یا مسلم مملکت پر حملہ کر دیں تو پھر ان کو حرمت والے مہینے کی پابندی کرنا ضروری نہیں ہے. اب ان کو اپنے آپ کی، اپنے ملک کی اور اپنے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. حرمت والے مہینے کی پابندی تم لوگوں پر ان لوگوں کی طرف سے حرمت والے مہینے کی پابندی کے بدلے میں ہے، اور یہ حرمت والی جو بات ہے یہ عدل بدلے کی چیز ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم. اگر کوئی تم پر زیادتی کرتا ہے تو بدلے میں تم بھی زیادتی کر سکتے ہو، لیکن کتنا؟ جتنا اس نے زیادتی کیا ہے اتنے ہی. یہ عدل اور انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا ہے. اب کسی کا کچھ نقصان کر دیا، کسی کی آنکھ کو پھوڑ دیا، کسی کو زخم دے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ چونکہ انسان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے، کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو دل میں تکلیف بیٹھ جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آپشن رکھا ہے. پہلا آپشن یہ رکھا ہے کہ معاف کر دینا ہے، کیونکہ معاف کر دینا یہ سب سے بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں معاف کر دینے والا سب سے بہتر ہے، خیر و بھلائی والا ہے، اچھائی والا ہے. لیکن چونکہ انسان ہے اور انسانی بشریت کا تقاضا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ بدلہ لے سکتے ہو، لیکن کتنا؟ جتنا زیادتی کیا گیا ہے اتنا ہی بدلہ لینا ہے، اس سے زیادہ بدلہ نہیں لینا ہے. جتنی زیادتی کی گئی ہے اس سے زیادہ بدلہ نہیں لینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم. اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم اس سے اس زیادتی کا بدلہ لو، لیکن کتنا؟ جتنا تمہارے اوپر زیادتی کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النحل آیت نمبر 126 میں اس بات کو بیان فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. چاہے مسلمان ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے کافر ہو، اگر تم کو کوئی تکلیف دیتا ہے
تم کو نقصان پہنچاتا ہے، تمہارا نقصان کرتا ہے، تم کو سزا دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں تم بھی اس کو اتنی سزا دے سکتے ہو، لیکن کتنا؟ جتنا دیا ہے اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، یعنی کسی بھی چیز میں حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، کسی کی طرف سے اگر رنجش ہو گئی، کسی کی طرف سے تکلیف پہنچ گئی، کسی کی طرف سے اگر کوئی نقصان ہو گیا، تو آدمی انتقام میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اس کے ہر اعتبار سے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ، کیونکہ دنیا میں اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے اور حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اپنے بندے کے ہر عمل سے باخبر ہے، اور جو بندہ عمل کرے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کا بھرپور بدلہ لے لے گا، بھرپور بدلہ لے لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ ہم نے پہلے ہی ڈرنے والوں کا ڈیفینیشن دیا تھا۔ ابھی ایک ملک ہے، وہاں پر ایک قانون ہے، وہاں پر حکومت ہے، پرشاسن ہے، جو قانون ہے کرنے کے لیے وہ کام بندہ کرتا ہے، اور سرکار کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے بندہ اس سے رکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ کا اس کو ڈر رہتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا فوراً گورنمنٹ کی طرف سے مجھ کو پکڑ لیں گے، فوراً مجھ کو سزا ہوگی۔ اسی کو کہتے ہیں ڈرنا، اسی کو کہتے ہیں تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو انجام دو، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو لوگ ایسا عمل کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہے، انہی لوگوں کو مدد کرے گا، انہی لوگوں کی تائید کرے گا، انہی لوگوں کو مضبوط کرے گا۔ سامعین کرام، یہ آیت کریمہ ہے۔ اس کے بعد اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہماری زندگی کے لیے نہایت ہی قیمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔